جی السلام علیکم، میرا نام محسن فراز ہے اور آن نیوز HD کے ساتھ آج ہم ایک بہت ایکسکلوسیو پروگرام لے کے آئے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں جی بلال گنج کے علاقے میں، اور گلی نمبر 11 مکان نمبر 11 میاں کیسر صاحب کی رہائش گاہ ہے، اور یہاں پہ آج ایک بہت عظیم الشان ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، روحانیت سے بھرپور ہے، جہاں پہ پاکستان بھر سے مشائخ، علماء کرام اور پیر، صاحبزادگان، جانشین، گدی نشین اور اس طرح کے تمام روحانی اور دینی جو لوگ ہیں وہ اس پنڈال میں موجود ہیں۔ اور اس ٹائم اگر آپ میرے عقب میں دیکھیں تو سما کا بھی ایک انتظام کیا جا رہا ہے، ملک کے نامور قوال ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، قوالی کا یہاں پہ بندوبست ہوگا، اس کے بعد ایک عظیم الشان لنگر کا انتظام ہوگا۔ اور یہ جو پروگرام ہے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، ان کا عرس ہے، یا ان کی نام یا ان کی محبت یا عقیدت کے اندر ایک محفل کا انعقاد ہے، جو کہ میاں کیسر صاحب اپنی رہائش گاہ پہ کوئی پچھلے کئی دہائیوں سے اس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ تو آج ہم صوفیہ سے ملیں گے، یہاں جو مشائخ ہیں ان سے بات کریں گے اور روحانیت کو سمجھیں گے، اس عقیدت کو جانیں گے جس کی وجہ سے آج اس گرمی میں لوگ پاکستان بھر سے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ تو آج بہت سے لوگ ہیں اور ہم آج روحانیت کا یہ جو سفر ہے آن نیوز کے ساتھ اس ایکسکلوسیو پروگرام میں اس کا سفر کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور عقیدت اور روحانیت کو محسوس کیجئے گا اور اس پہ عمل بھی کیجئے گا۔ آئیے۔ میرے ساتھ ایک نوجوان، ایک ینگسٹر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ اس محفل کے روح رواں میں سے ہیں، میاں صادق صاحب کے بھتیجے ہیں۔ میرے ساتھ ہے جی عثمان اعجاز صاحب۔ عثمان صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ کی تمام یہاں پہ جدوجہد دیکھ کے، ماشاءاللہ بڑے دنوں سے آپ محنت کر رہے ہیں اور اس محفل کو چار چاند لگانے میں آپ کا ایک بڑا خاص کردار ہے۔ جناب یہ ایک بہت ہی پر نور، پر تصوف اور بہت ہی ایک پروقار اور بہت اچھی محفل کا انعقاد ہے، اور جناب یہاں پہ مختلف مشائخ اعظام، مختلف سلاسل کے مشائخ نظام موجود ہیں جو کہ اپنے مریدین کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور ان کے شایانہ شان یہ محفل سجائی گئی ہے۔ بیسیکلی یہ شایانہ شان محفل میلاد مصطفیٰ اور جناب غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف سے متعلق ہے جناب علی، اور اس کا جناب شایانہ شان لنگر بھی جناب علی بنایا گیا جناب۔ بالکل جی، وہ لنگر تو ہم دیکھ رہے ہیں جی، بڑی دیگیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، بڑی خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں، خوشبوئیں محسوس ہو رہی ہیں۔ تو یہ آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ لنگر کا جو اہتمام ہے وہ کیا لنگر کا اہتمام ہے اور کیا کیا بنایا گیا ہے یہاں پہ مریدین کے لیے، جو حاضرین محفل ہیں ان کے لیے؟ مریدین جو سے حضور غوث پاک کے ہیں جناب، ان کے شایانہ شان یہ لنگر پکایا گیا جناب، جس کے اندر مختلف جناب اقسام کی ڈشز ہم بناتے ہیں جناب، اور ماشاءاللہ پورے علاقے میں تقسیم بھی ہوتے ہیں، مختلف جگہ سے لوگ جناب اسپیشل یہ لنگر کھانے بھی آتے ہیں جناب۔ تو عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم جو ہم پنڈال دیکھ رہے ہیں، مجھے تو بہت ساری سر نظر آ رہے ہیں، تو اس ٹائم کتنے آپ کے یہاں پہ جو مہمان ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں؟ جناب اس ٹائم سینکڑوں کے لحاظ سے یہاں پہ مہمان موجود ہیں، ادھر جینٹس کا لیڈیز کا علیحدہ انتظام ہے اور بڑا اچھا ایک معاملہ ہے، اور جناب قوالی کا انتظام تو آپ کے سامنے ہے، سب لطف اندوز اس سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں جناب، اور جناب بس یہی ہے کہ ہم اس کے اندر لگے رہیں اور سارے معاملات اچھے اور احسن طریقے سے اللہ پاک قبول کرے جناب۔ بالکل جی، آپ کی ایک محنت ہے اور یہ بزرگوں سے محنت کا ایک نتیجہ ہے۔ تو یہ جو اتنی ساری آپ نے محنت کی، اس کے بعد دل میں آیا نہیں کہ یار میرے جرے ہم عمر دوست ہیں یا جو دوست احباب ہیں وہ تو جی گھر میں بیٹھے ہیں، آج اتوار کا دن ہے، صبح سویرے کرکٹ کھیلنے گئے ہیں یا گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، تو یہ جذبہ جو ہے یہ کس طرح جذبہ آ جاتا ہے؟ جناب یہ نسل در نسل ہمارے خاندان میں چلتا آ رہا ہے، اور یہ خدمت ہے اور یہ نصیب ہے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے، اور جو کر رہے ہیں ان کو لیے تو اللہ پاک کی خاص عنایت ہے، جو نہیں کر رہے اللہ پاک ان کو بھی عنایت کرے کہ اللہ کے راہ کے اندر یہ بناتے جائیں اور کھلاتے جائیں جناب۔ فی زمانہ جناب علی بہت معاملات
خرابی بھی ہے، تو جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے جناب، کسی بھی صورت میں جناب. اب یہی صورت ہے تو جناب حضور غوث پاک کی 11ویں کے سلسلے کے اندر ہی جناب لنگر تقسیم ہوتا جائے اور لوگوں کو یہاں پہ ہم بٹھا کے عزت کے ساتھ کھلا سکیں جناب. بالکل جی، عثمان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہنا چاہیے. آج اس زمانے میں جب بہت سی برائیاں ہمارے ارد گرد ہیں، بڑے مسائل ہیں، اس طرح کے تہوار یا اس طرح کے جو ہماری فیسٹیوٹیز ہیں یہ ہمیں خوشی کا اور ایک مذہبی ہم آہنگی کا اور محبت کا درس دیتی ہیں. تو اسی طرح ہم دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو اس محفل میں موجود ہیں اور اس محفل کو کامیاب کرنے میں جن کا ایک کردار ہے. جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی ادیب، ملک مایہ ناز شاعر ہیں، مصنف ہیں، ماہر تعلیم ہیں، GC یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور روحانیت سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں. آج یہ اس محفل پہ آئیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اس طرح کی جو محافل کی جاتی ہیں، روحانی جو محافل ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ آئے، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے جیسے ادبی علمی لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کی محافل پہ آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. تو آج آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا یہاں پہ؟ میں تو یہاں پر پہلی دفعہ آیا ہوں. شکریہ محسن، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دوست افتخار کا جو مجھے یہاں پر لے کے آئے. اور الحمدللہ بڑی روح پرور تصوف سے بھرپور محفل ہے یہ. اور مطلب آپ جب بھی کسی تصوف کی محفل میں جاتے ہیں، قوالی ہے یا کوئی ویسے محفل ہوتی ہے، تو آپ کی فیلنگ اور ہوتی ہیں دنیا سے الگ، اور پھر آپ کی فیلنگ بھی جو ہے نا وہ کوئی اور ہی ہوتی ہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یار یو آر ان سم ادر ورلڈ، سم ادر یونیورس. ہاں، کہ کوئی اور چیز جو آپ کے عیاں ہو رہی ہے، آپ کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے. تو مطلب یہ ایکسپیرینس جو ہے لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن فار دا ریکارڈ اچھا تھا. تو آپ جیسے تعلیم سے، علم سے اور پڑھانے سے آپ منسلک ہیں، تو آج کی جو جنریشن ہے جب آپ جاتے ہیں یونیورسٹی پڑھاتے ہیں تو ان بچوں میں کیسا جذبہ ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں آج سے؟ اگر آپ جب طالب علم تھے، آج کے طالب علم کو دیکھتے ہیں تو ان میں روحانیت کا آپ کو کوئی گیپ نظر آتا ہے یا وہ زیادہ روحانیت سے جڑے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی گیپ ہے، کافی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر دور کے جو ہے نا وہ اپنی ضروریات اور اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. اس لیے ہم جب طالب علم تھے تب جو ہے وہ استاد کا احترام اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی مطلب ضروری سمجھی جاتی تھی، کمپلسری سمجھی جاتی تھی. اور ہم اب خود استاد ہیں، لیکن ابھی بھی اگر ہمارے استاد کبھی فون کرتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا ڈر اور عزت و احترام جو ہے نا اس کے ساتھ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کل یہ جو چیزیں مسنگ ہیں نا وہ مطالعے کی کمی ہے. لوگ کتابیں کم پڑھ رہے ہیں، چیٹ GPT اس طرح کی چیزیں. ہمارے دور میں کتابیں، لائبریری اور پھر ٹیچر سے کنسلٹ کرنا، یہ چیزیں آج کل جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ پڑھائی سے بھی اور پڑھائی کے علاوہ یہ تصوف اور اس طرح کی چیزوں سے بھی دور ہیں تھوڑے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ کا شاعری سے بڑا منسلک ہیں اور بڑے عاشق مزاج شاعر ہیں، جی ہم تو آپ کو یہ کہتے ہیں. اور روحانیت آپ کی شاعری میں پائی جاتی ہے. ملال میں نے پڑھی ہے جی آپ کی کتاب، نہایت ہی عمدہ کتاب ہے. اور آج آپ ہماری آڈینس کو، آن نیوز ایکسکلوسیو کے ہمارے ناظرین کو اپنی شاعری کے کچھ اشعار عنایت کریں. اگر روحانیت سے منسلک ہوں تو بہت ہی ہمارے لیے اس محفل اور اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے. جی ضرور، کیوں نہیں محسن. 2 اشعار جو ہے نا وہ پیش کرتا ہوں. جیسے ابھی میں نے کہا کہ جب آپ اس طرح کی کسی محفل میں آتے ہیں تو آپ کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں، اور ہی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو اسی سے ریلیٹڈ 2 اشعار ہیں کہ خورشید اور ہی ہیں، مہتاب اور ہیں. خورشید اور ہی ہیں، مہتاب اور ہے، پردہ اٹھا تو جلوہ محراب اور ہیں. کرتے ہیں کام اور ہی دنیا میں ہم ادیب، کرتے ہیں کام اور ہی دنیا میں ہم ادیب، دینے ہیں ہم کو جو وہ حساب اور ہیں. شکریہ، بہت عمدہ جی. اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی ادیب سے ہم اجازت چاہیں گے اور باقی جو مشائخ ہیں اس محفل کے اندر ان سے بات کریں گے کہ ان کا روحانیت اور نئی نسل کو روحانیت اور عقیدت سے جوڑنے کے لیے کیا عمل یا کیا مراحل ان بچوں کو سکھا
سکھائے جائیں کہ وہ اپنے ورثے کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت اور روحانیت سے جڑ سکیں، جو کہ ہمارے خطے کا ایک اثاثہ تھا۔ جی یہ جو پرنور محفل تھی ابھی اس کا اختتام ہوا، دعائے خیر کی گئی۔ سما جو تھا قوال، یہاں پہ پاکستان کے نامور قوال تھے جنہوں نے اپنی جو قوالی تھی وہاں ایک جس کو کہتے ہیں جی پرنور ایک سما باندھا۔ اور میرے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں اس محفل کی آپ کہہ سکتے ہیں شان اور مہمان خصوصی، ویسے روحانی جو جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں محافل ہوتے ہیں تمام لوگ ہی خاص ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص الخواص۔ اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں پیر ثاقب محی الدین صاحب، سجادہ نشین ہے بٹالہ شریف سے، تو ان سے بات کریں گے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق اور ان کی تعلیمات سے متعلق۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو محافل ہیں اور روحانی محافل ہوتی ہیں، اس کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کتنی صدیوں سے جاری و ساری ہے؟ یہ تقریباً 1000 سال سے تو اوپر ہو گیا، مگر دربار قادریہ فاضل بٹالہ شریف سے تقریباً 500 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہم ہیں۔ اور دنیا بھر میں 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ اپنی عقیدت جو میزبان ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ شان و طریقے سے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ مگر ایک چیز میں یہاں بتانا چاہوں کہ 11ویں شریف کا ہم ختم دلواتے ہیں، مناتے ہیں، مگر اس میں عمل درآمد جو ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو حکم ہے، جو اسلام کے ساتھ لگاؤ ہے، دین ہے، وہ اتنا کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ فقدان پیدا ہو رہا ہے۔ جو دین اسلام کی جو روح ہے، جو صوفیہ اکرام کی جو روح ہے، اس لحاظ سے یہ کوئی اتنا تسلی بخش کام نہیں ہے۔ مگر جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ میاں کیسر صادق صاحب کی یہاں محفل ہوئی، اور یہ نسل در نسل مرید ہیں حضور غوث پاک کے بھی، خاندان کے بھی، اور جتنی عقیدت سے میاں صاحب ہر سال 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہیں وہ اپنی مثالات ہیں، اور مجھے نہایت خوشی ہے، یہ سعادت ہے میری، اور خوشی ہے کہ مجھے یہاں آنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور میاں صاحب دعوت دیتے ہیں مجھے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ رونقیں برقرار رہیں۔ اور اصل یہ ہے کہ جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اور وہ ہوتا کہیں اور اتنا نظر نہیں آتا، حالات بدل گئے ہیں، مگر یہ ایسی محفلیں ہیں کہ یہ ہمیں ایک سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ یہ اسلام کی روح ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اسلام کی، یہ صوفیزم جو ہے اسلام کی روح ہے، اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا مواقع فراہم کرتا رہتا ہے جس میں یہ چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں ہماری میں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ محفل جو ہے یہ قائم و دائم رہے۔ اور آپ کے چینل کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آپ اس چیز کو کور کرتے ہیں، اور جو جنریشن ہے، جو نسل ہے ہماری آج کل، اس تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس عظیم و شان جو آپ کی ایک مشن ہے اس میں کامیاب کریں۔ بالکل جی، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ جو فقدان ہے
اور وہ واقعی بڑا تشویشناک ہے. ہماری جو نئی جنریشن تھی وہ بالکل صوفیہ کی تعلیمات سے دور ہو گئے، اور آپ چونکہ آپ کے لاکھوں میں مریدین ہیں، اور ماشاءاللہ جب میں یہاں آیا، پچھلے سال بھی آئے، اس سے پہلے بھی آئے، میاں کیسر صاحب سے بھی ایک تعلق ہے، تو بہت سنجیدگی نظر آئی آپ کے مریدین میں. اور آپ ماشاءاللہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک قافلہ ہے جس کے آپ صفت سالار ہیں، سجادہ نشین ہے. تو جو آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا اٹھاتے ہیں جی، بہت سے ہمیں پیر نظر آتے ہیں، بہت سے گدی نشین، سجادہ نشین نظر آتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان میں گدی نشین اور پیران نظر آتے ہیں، مشائخ نظر آتے ہیں، اور کروڑوں میں ان کے مرید. تو وہ کیا تربیت یا تعلیم میں کمی ہے کہ وہ ہزاروں پیر ہونے کے باوجود اور لاکھوں کروڑوں مرید ہونے کے باوجود ہمارا معاشرہ اس فقدان کے اندر ہے؟ تو آپ ان پیروں کو اور ان سجادہ نشینوں کو کیا نصیحت کریں گے کہ یہ فقدان جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے؟ جی، یہ سب پیر جو ہیں اور کرام ہے، یہ قابل عزت ہیں ہمارے لیے. ظاہر ہے موجودہ دور میں قابل عزت ہے ہمارے لیے، مگر اس میں جو مسئلہ جو پڑ گیا وہ یہ ہے کہ اس کو ہر چیز دنیاوی نظر سے دیکھی جاتی ہے، حالانکہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. پیر جو ہے وہ رہبر ہوتا ہے اپنے مرید کا، اور رہبر جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا دنیاوی، صرف اس کا مقصد ہے کہ اپنے مرید کی رہنمائی فرمانا، اور جو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم لوگ زیادہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں پڑ گئے کہ ہر طرف وہ پیسہ ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں تو پیسے سے کرتے ہیں. کسی جو بھی کرنا ہے وہ پیسے کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ بڑا خوفناک قسم کا ایک رجحان پیدا ہو گیا جس میں جو دنیاوی مال اور دولت کو دیکھا جاتا ہے، اور اس میں جو روحانیت ہے وہ دے پر دے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو رہبر جو ہے، جو پیر ہے، رہبر جو ہے، اس کا کام دنیاوی معاملہ سے ہے ہی نہیں اس کے ساتھ. وہ تو ایک رہنمائی، ایک قسم رہنمائی فرماتا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے مریدین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانی نہیں ہے، اور تو کوئی طاقت ہے نہیں، کوئی وجود ہے نہیں. تو ہم دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی کرتے ہیں. حضور غوث پاک کے صدقے دعا اللہ تعالیٰ سے ہی کی جاتی ہے. مگر یہ یہاں پہ بہت سارے معاملات الجھ گئے ہیں یا الجھا دیے گئے ہیں آج کل کے، اور اس میں تعلیم کا فقدان ہے، دینی تعلیم کا فقدان ہے. ہماری جو تعلیمی جو ادارے ہیں اس میں جو اسلامی تعلیمات کا جو ہے کمپوننٹ وہ کہیں دیکھنے میں نہیں آتا ہمیں. مدارس جو ہے وہ اب الحمدللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، مگر ان کو بھی جو جدید تعلیم کے مطابق ان کو ڈھالنا پڑے گا اپنے آپ کو، کہ تربیت اور دین اور جو عام تعلیم ہے اس کو اکٹھا کرنا پڑے گا ہمیں. تب یہ بات چلے گی، تب یہ جو نسل ہے یہ اس کو رائے راست پہ لے کے آئے ہم، ورنہ بہت خطرناک راستے پہ ہم چل پڑے کہ ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو تربیت کا جو پہلو ہے جو بالکل ہے ہی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، وہ جب تک دین کی تعلیم آپ نہیں دیں گے تربیت نہیں آ سکتی. اور اس میں مخلصی جو ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتی ہے اب. تو یہ چند چیزیں ایسی جو کہ ہمیں اس پہ ذرا زور دینا چاہیے، اور اس پہ توجہ دینی چاہیے ہمیں کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. ہمیں یہ بڑی تشویش، ہمیں بھی پریشانی ہے ہمیں کہ ٹھیک ہے جتنے پیر ہیں جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے، مگر قابل احترام ہے، قابل عزت ہیں، مگر وہ بات بن نہیں رہی. اس لیے بڑی سنجیدہ بات میں کرنے لگا ہوں کہ اس میں یہ فکر کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے. دین ہماری ایک بنیاد ہے، ہمارا ایک حسن ہے، ہمارا لباس ہے، مگر ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ یہ عام بچوں کے لیے اس کو اپنانا ایک بہت مشکل لگتا ہے. حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. ہمارا دین تو بہت
آسان ہے، اور عام روزمرہ کے معاملات میں آپ اس کو ہر چیز مطالعہ کر سکتے ہیں. قرآن میں ہر چیز موجود ہے. تو جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پیر کا کیا کام ہے؟ پیر کا کام ہے اس کی تشریح کرنا، اس کو گائیڈ کرنا اس کو. تو ایک کتاب موجود ہے، اس کو آسان الفاظ میں بیان کر کے اپنی نسل کو بتانا. وہ سب معاملات قرآن مجید میں موجود ہیں، مسئلے بھی موجود ہیں، سوالات موجود ہیں، ان کے حل موجود ہیں. تو رہبر کا کام ہے اس کو گائیڈ کرنا اس نسل کو، تاکہ یہ راہ راست پہ آ سکیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر اور امت مسلمہ میں پیر ثاقب محی الدین صاحب جیسی شخصیات ہیں. اور یہ خوش نصیبی ہے آپ کے مریدین کے، یا جو آپ کے قافلے میں آپ کی رہنمائی میں جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، کہ اتنی ان کو مخلص اور ایک رہبر ملا. اور بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ جو ہمارے اندر وہ مخلص ایک رویہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہم بالکل مادیات کی طرف آگے، جبکہ اسلام کے اندر بات ہی ساری روحانیت اور عقیدت کی تھی. اور دوبارہ آپ کا بہت شکریہ، اور ہم بھی دعا کریں گے اور آپ بھی دعا کیجئے کہ آپ کی طرح ہمیں مزید جو رہبر ہیں ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کو اور عام عوام کو ملے، تاکہ ہم راہ راست پہ آ سکیں اور اس فقدان کا خاتمہ ہو سکے. صدارت یہاں پر میں نے بتایا ہے کہ اولاد غوث اعظم غوث الورا شہزادہ غوث الورا نے صدارت کی. اس کے علاوہ بہت ساری گدیاں یہاں پر جیسے سجادہ نشین تشریف لائے ہوئے تھے، مشائخ آئے ہوئے تھے. تو یہ ان کا ہونا جو ہے وہ بھی ایک مثبت پوائنٹ ہے کہ لوگوں کے اوپر یہ امپریشن آتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے جو صاحب دین ہیں، جن کو صاحب اولاد ہیں، جو پنجتن پاک کے اور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کی بھی آج اتنے 1400 سال کے بعد، 800 سال کے بعد، ان کی بھی وہی اخلاص اور اخلاق ہے جو آپ حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے تھی. تو تعلیمات کو پھیلانا اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ جدت قسم کے، جید قسم کے اس وقت علماء کرام بھی ہیں. آپ نے دیکھا نیٹ کے اوپر یہ بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے. تو یہاں آج کل تو پیری فقیری نیٹ کے اوپر ہو گئی، انٹرنیٹ کے اوپر. تو یہ مثبت پوائنٹ نہیں ہے دین کے لیے. دین کے لیے وہی پوائنٹ ہے کہ جیسے سجادگان بیٹھے ہوں اور وہ اسی طرح سے معاملات کو چلا رہے ہوں جیسے آپ سرکار کے ہوتے ہوئے چلتے تھے، صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے چلتے تھے، پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے جو تعلیمات دی گئیں وہ آج بھی اسی طرح سے دی جانی چاہیے، جو کہ بہت کم ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ جتنے بھی یہ 2 نمبر پیر عزائم بن کر اور لوگوں کو دنیا سے بھی اور دین سے بھی بیزار کر رہے ہیں. نیو جنریشن جو کہ اس وقت فلی بیزار ہے اپنی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ سننے کو تیار ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ کسی کو ایک لفظ سناؤ وہ آگے سے 10 بات سمجھا کے چلا جائے. تو دین کے لیے تو جہد کرنا ضروری ہے اور نسبت میں آنا ضروری ہے. اللہ وحدہ لا شریک بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلے کو تلاش کرو. تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جن کو اللہ نے رائے حق پر چلایا، اور ان لوگوں نے آزمائشوں میں، امتحانوں میں اپنے مقام کو پاس ہوئے، اور جو ہے اللہ اور اس کے محبوب کے سامنے سرخرو ہوئے اور اللہ کو راضی کیا. اب دین جو جتنی بھی نسبت ہے اس طرح کی، اگر ہم لوگ ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں دین کیا پتہ چلے گا. اگر ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہمیں تو فارغ ہے. نیٹ کے اوپر جو کہ جو کوئی اپنی بین بجا رہا ہے، کوئی اپنی بجا رہا ہے، قرآن اور حدیث کی کوئی بھی بات نہیں کرتا. تو میں بھی یہی پیغام دوں گا کہ اللہ والوں کے قریب بیٹھنا چاہیے، ان کے قریب بیٹھ کر ان کی سننی چاہیے، کیونکہ قرآن کی سمجھ بھی، دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کا سمجھنا ضروری ہے.
اور صاحب قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی آل کا سمجھنا ضروری ہے. تو اگر ہم ان کی آل کو نہیں سمجھیں گے تو صاحب قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ جب صاحب قرآن کو نہیں ہوا تو پوری کائنات تو صاحب قرآن کے لیے بنی ہے. تو اگر ہم ان کو ہی نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ تو میرا یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وقت نکالنا چاہیے، اپنے اولاد کو، جنریشن کو وقت دینا چاہیے. اور وہ تو کھلے گھوڑوں کی طرح اس وقت ہوئے لیکن ان کو قید بھی تو کرنا ہے. تو اولاد کا ہماری یعنی کہ روحانی اولاد ہے یا ہماری ریئلٹی میں اولاد ہے، ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے. اس وقت میں ہم بھی ان کو ٹائم نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے جنریشن جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ایسی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بھی اور ہماری آنے والی آل کو بھی دین محمدی کا جو ہے پابند بنائے اور ہمیں اب سرخرو فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما علینا الا البلاغ. بالکل جی، بڑی خوبصورت بات کی پیر صاحب نے، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمیں جو پیران سے چیز ایک جوڑتی ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور سب سے زیادہ جو ایک عنصر ہے وہ اخلاص اور اخلاق ہے. جب ہمیں اخلاق اور اخلاص پایا جائے گا تبھی ہم ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان بنیں گے. جی، اس کہکشاں میں ہمارے ساتھ ایک اور روشن ستارے ہیں، ایک اور سجادہ نشین ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اور یہ جو پروگرام ہے اس میں آپ روایتی پیروں یا مشائخ سے نہیں ملیں گے. اب میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں ان کی پی ایچ ڈی ہے مارکیٹنگ میں امریکہ سے، اور سجادہ نشین ہے. ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر ابن علی جعفری صاحب، اور ان سے پوچھیں گے مزار شریف کے بارے میں جہاں سے یہ سجادہ نشین ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے. اور سب سے پہلے تو جی بہت خوشی ہوئی، پہلے پیر صاحب سے ہماری بات ہوئی کہ ہمارے پاس اتنے علمی لوگ ہیں، اور آپ سے بات ہوئی. تو سب سے پہلے تو آپ جو مزار شریف ہے جہاں سے آپ گدی نشین ہیں، نشین ہے، ان کی تھوڑی ہمیں بزرگوں کے بارے میں بتائیں، ان کی تاریخ کے بارے میں. میرے تایا بھی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، حضرت سید ابو طاہر فاطمی جعفری. پانی پت سے تعلق ہے، حضرت ابو علی شاہ قلندر سے ان کی نسبت ہے، اور آل رسول ظاہر ہے. اور اس کے بعد مائیگریٹ ہو کے پاکستان آئے، 1 سال جیل میں بھی رہے، اس لیے کہ سیاسی طور پہ مسلم لیگ کے صدر رہے وہاں پانی پت میں. اور لیاقت علی خان صاحب کے کہنے پہ وہاں جو ہے ان کو پھر آزادی دلوائی گئی، یہاں سے کسی کو بھیجا گیا، تو وہ اس کی وجہ سے بلال گنج میں رہے ساری عمر. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غربت کی وجہ سے کہ نماز وہیں پڑھتے تھے. 1990 میں آپ نے پردہ فرمایا، 1990 میں. اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے یہی بتایا کہ بھئی آپ نے وہ روایتی پیر نہیں بننا جہاں لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں یا جو بھی ہے تعویذ بیچتے ہیں اللہ کا کلام. تو اس لیے پھر میں جو ہے میٹرک کے بعد جو ہے او لیول کے لیے انگلینڈ گیا، پھر میں نے اے لیول کیا، پھر میں نے انگلینڈ سے ہی بی بی اے کی ڈگری کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے امریکہ بھیج دیا. میں نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، اور میں جو ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں جو ہے وہ چیئرمین رہا ہوں، مارکیٹنگ کا بھی، کامرس کا بھی، اور بزنس مینجمنٹ کا بھی. اور آج کل جو ہے وہ میں یہاں لاہور میں مقیم ہوں، اور ان کا جو پیغام ہے وہ ہے خدمت خلق. ہاں جی، خدمت خلق ہے. قرآن شریف کے علاوہ کوئی ایسی تعویذ وغیرہ نہیں دیتے، نیلا پیلا کالا جو ہے نہ مجھے اجازت ہے کہ کوئی میں پیسے یا اس کے کہتے ہیں اللہ کا کلام تھا تو آپ نے اللہ کے کلام کو بیچنا نہیں ہے. جی جی. اور بہت ہی خوبصورت بات، اور انسانیت اور خدمت خلق. اور آپ دیکھیں نا کہ جو خواجگان اور برے صغیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں پاک و ہند میں، یہاں جو اسلام پھیلا وہ خدمت خلق سے ہی پھیلا، محبت سے پھیلا. یہاں پہ بھید بھاؤ نہیں تھا، یہاں پہ ذات پات اور مذہب کی قید نہیں تھی. بزرگوں کے پاس یا اولیاء اللہ کے پاس جو بھی کوئی فرد آتا تھا تو اس سے روک ٹوک نہیں کی جاتی تھی کہ آپ کس مذہب، کس فرقے یا کس نسل یا کس ذات سے ہیں. تو اسی طرح جی اسلام پھیلا، اور آج ہمارے پاس خوشی ہے کہ پڑھے لکھے اور مشائخ ہیں اور دین کی خدمت ہو رہی ہے. جی، اس تمام محفل سے جو آپ محظوظ ہوئے، اور یہ جو خانقاہ ہے، یہ جو جگہ ہے 11/11، مکان نمبر 11، گلی نمبر 11، غوثیہ منزل، اس کے جو روئیں رواں ہیں، اس محفل کے جو روئیں رواں ہیں میاں کیسر صادق صاحب، وہ میرے ساتھ یہاں تشریف فرما رہے ہیں. اور میاں صاحب سے سب سے پہلے تو ایک میں بات کروں گا کہ ان کا جو پیشہ یہ خاندانی پہلوان ہے، اور پہلوانی اور طریقت دونوں جی بڑی مختلف چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے, کتنے پہلوان اور کہاں ایسے روحانی, علمی, ادبی اور ذوق والے لوگ اور طریقت. تو یہ کس طرح پہلوانی اور طریقت کا جو جوڑ بنا جی, سب سے پہلے تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ یا شیخ عبد القادر شن. شکریہ محسن فراز صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. آپ نے فرمایا پہلوانی اور طریقت یہ دو مختلف ہیں. میں آپ سے گزارش کروں, یہ کبھی بھی مختلف نہیں ہے. پہلوانی جو ہے وہ ایک درویشی کا نام ہے. وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے لنگوٹے کا پکا, یعنی نیت کو صاف رکھنا, پاک صاف رکھنا, حیا میں رہنا, اور ہر ایکسرسائز میں ہمارے ہوتا نا بیٹھک لگانی, ڈنڈ لگانے, ہر پریکٹس کے ساتھ اس میں ذات ذکر ہے. تو یہ طریقت کے ساتھ علیحدہ نہیں ہے, اور طریقت کے ساتھ زیادہ جڑ جانا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو بزرگوں کی نگاہ کرم ہے, ان کا کرم ہے میری زندگی کے ساتھ. ارے ایسا کرم ہوا کہ نہ ہوگا کسی کے ساتھ. یہ نوازشات ہیں اللہ پنجتن پاک حضور غوث پاک اور ہمارے پیر و پیشوا کی, ہمارے جملہ سجان گان کی, کہ نسل در نسل 11 پشتوں سے بٹالہ شریف کے ساتھ ہم منسلک ہیں. اور ہمارے بزرگوں سے ہی, حضور شاہ فاضل سے ہمارے بزرگوں کو یہ ڈیوٹی عنایت ہوئی ہے کہ اپنے گھر میں 11ویں شریف کا ختم دلانا ہے. اور یہ کتنے سالوں سے آپ کے ہاں یہ جو محفل ہو رہی ہے جی 11ویں شریف کی؟ ہمارے اس گھر میں جو باقاعدہ طور پہ ہمیں تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں. اس علاقے میں ہمیں تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں. تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ مائگریٹ کر کے آئے تھے بٹالہ شریف سے, امرتسر سے, اور نسبت ہماری بزرگوں کی دادکا اور ننیال جو ہے وہ بٹالہ شریف سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ سے ہے, اور اسی گھر کی ہمیں غلامی نصیب ہوئی ہے. اور یہ 11ویں شیو, کیونکہ یہ گھر ہی 11ویں شیو والوں کا ہے اور ان کے ہم لڑ لگے ہوئے ہیں. تو ہمارے بزرگوں کی پرائورٹی ہوتی ہے کہ اپنے مریض کو, چونکہ ہمارا جو بزرگوں کا خانقاہی نظام ہے پیر خانے کا, وہاں پہ ہر چاند کی 10 کو 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے. مگر مریدوں کو بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنی توفیق کے مطابق ختم 11ویں شریف لازمی دلائیں. اور یہ جو ہمیں جو یہ پروگرام عنایت ہوا ہے یہ ختم پاک کا عنایت ہوا ہے. جو سالانہ عرس ہوتا ہے سیدی غوث اعظم سرکار کا, وہ ہمارے بزرگوں کے دربار شریف میں ہوتا ہے. اور جو خانقاہ شریف ہے وہ میانی صاحب میں ہے, اور جو دربار شریف ہے وہ اس وقت گجرات سانوال شریف میں بھی ہے, لاہور میں کالا شاہ کاکو میں بھی ہے, اور سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ پوری دنیا میں ہے. اور آپ شاہ فاضل کی اولاد در اولاد سے فیض یاب ہزاروں مزارات ہیں, اور لاکھوں کروڑوں مرید ہیں جو فیض یاب ہیں اس گھر سے, اور ہم بھی اسی گھر سے فیض یاب ہیں. اور یہ جو پروگرام ہے یہ حضور سیدی غوث اعظم کی اولاد پاک کی نسبت سے جو متا ہے یہ اسی نسبت سے چل رہا ہے. اور الحمدللہ آج بھی دعا میں یہی عرض کی ہے کہ نسلوں میں غلامی نصیب رہے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے. یہ تو جی ماشاءاللہ آپ کے خاندان کی ایک سعادت ہے اور ایک ڈیڈیکیشن ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی 70 سال سے اس خطے میں, اس علاقے میں, 50 سال سے اس گھر میں یہ ختم پاک کرایا جا رہا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں جو آنے والی نسل ہے, کیونکہ آج ہم نے اس پروگرام میں بہت بات کی نئی نسل کی, کیونکہ نئی نسل بہت دور ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں جو آپ کے بعد کی نسل ہے آپ کے خاندان میں, اس میں وہ جذبہ, وہ جوش اس سلسلے کا, اس ختم کو آگے بڑھانے کا, وہ آپ کہاں دیکھتے ہیں اپنے خاندان میں, یا اپنے جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں, جو آپ سے منسلک لوگ ہیں, وہ اس کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مزید بڑھائیں گے کیا؟ جی ماشاءاللہ, یہ آپ کا جو سوال ہے یہ سوال تو آپ مجھ پہ کر رہے ہیں مگر یہ جامعہ سوال ہے. آج خانقاہی نظام میں اور جہاں پہ بھی پیران نظام جو سلاسل کو چلا رہے ہیں وہاں پہ تعلیم کی جو ہے نا بہت فقدان ہے. اور یہ ہمارے دربار شریف دربار فاضلیہ میں اس چیز کو شروع دن سے ترویج دی گئی ہے, شریعت با طریقت, طریقت با حقیقت. یعنی شاہ فاضل سرکار سے لے کے موجودہ ہمارے پیر صاحب سید ساکم محی الدین مدد اللہ علی تک بے شمار خانقاہوں کے ساتھ مساجد اور مدرسے ہیں, اور اپنی اولادوں کو, کیونکہ مرید پیر کے لیے تمام جو مرید ہوتے ہیں وہ اولاد ہوتی ہے, اور آپ کی تربیت کا ہی اثر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو
جو ہمیں علم حاصل ہے قرآن و حدیث اور طریقت کے مطابق وہ ہم ان کو انشاءاللہ کنورٹ کرتے ہیں, ان کو بریف کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں. آج اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ کون ہے ہمارے پیر. بڑا افسوس ہوتا ہے جب بعض بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہمارے بڑے بیت کہاں تھے, یا ہمارا سلسلہ طریقت کیا ہے, یہ نسبت کیا ہے. میرے اوپر یہ خصوصی کرم ہے میرے پیر و مرشد کا کہ میرا جو ہے نا ماشاءاللہ 8 سال کا بچہ بھی, ہمارا نواسا بھی ہے نا 5 سال کا, اس کو بھی پتا یہ ہمارے پیر ہے. اور یہ طریقہ ہے, ایسے ملنا ہے, ایسے ہاتھ چومنے ہیں, ایسے ادب سے ملنا ہے, یہ سارے معاملات. کیونکہ گھر کا ماحول ایسا ہے. ماہانہ ختم 11ویں شریف کے علاوہ جمعرات کا ختم شریف اور بزرگوں کے ساتھ نسبت اور دربار شریف میں جانا اور حضور کے زیر سایہ رہنا اور ان کی زیر سایہ یہ تربیت یافتگی کی ہی کرم نوازی ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ چیزیں جو ہے نا الحمدللہ قائم اور دائم ہیں. بڑی خوبصورت بات کی, اور اسی کے ساتھ ہی ہم آن نیوز ایکسکلوزیو کے ناظرین اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان سے اجازت چاہیں گے اس چیزوں کے ساتھ کہ یہ جو آج کا پروگرام تھا یہ کسی مذہبی رنگ یا کسی خاص فرقے کے لیے نہیں تھا, یہ تھا محبت کا. یہ ہمارے ورثے کی ایک پہچان تھی جو ہمارا صدیوں پرانا ورثہ تھا اس خطے کا, پاک و ہند کا. پاک و ہند کے جو لوگ تھے یہ محبت کرنے والے لوگ تھے, یہ عقیدت کرنے والے لوگ تھے. جب سادات آل رسول جو تھی وہ یہاں پہ آئے, اس خطے میں آئے, تو جتنی عزت و تکریم اس خطے کے لوگوں نے ان کی میرا نہیں خیال کہ دنیا میں ہمیں کہیں پہ بھی وہ اس کی مثال ملتی ہے. اور نئی نسل کے لیے کہ ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے, ان لوگوں کو سننا ہے جو مثبت بات کرتے ہیں, جو محبت کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں. انتشار اور نفرت کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے یا کسی بھی انسانی روپ یا اس کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کرتی. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بالکل کسی کی نہیں کہتا, بابے شاہی کوئی نہیں. جی بابے اسی یہ نہیں دیکھنے کہ بابا کی کردہ سی, ہم نے بابوں کی تعلیمات سے سیکھنا ہے. ان کی جو کتابیں, ان کی جو علمی خدمات ہیں, ہم نے انہیں پڑھنا ہے, ان سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کس طرح کیا اور وہ اچھے انسان کس طرح بنے. تو اسی کے ساتھ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور ایکسکلوزیو رپورٹ کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملیں گے. دیکھتے رہیے اون نیوز HD.